بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع فعل ہے۔ لفظ کی دو قسموں میں سے ایک قسم کا نام کلمہ ہے۔ کلمے کی پھر تین قسمیں ہیں: حرف، اسم اور فعل۔ حرف اور اسم پر تو بات مکمل ہو چکی ہے، اب آتے ہیں فعل کی طرف۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے فعل کی اقسام بلحاظ معنی۔ فعل کی معنی کے لحاظ سے ہم ان 5 اقسام پر گفتگو کریں گے: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل کی اقسام پر بات کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر فعل پر بات کروں گا۔ فعل کام کو کہتے ہیں، لیکن کون سے کام کو؟ جو کسی زمانے میں ہو جائے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے، موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا، تو اگر کوئی کام ان 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو جائے یا ہو رہا ہو یا ہوگا، تو اس فعل کو، اس لفظ کو فعل کہا جائے گا۔ یہ فعل سر انجام دینے والا فاعل کہلاتا ہے، اور جس پر کام کیا جاتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو اس فعل کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معنی کے لحاظ سے فعل لازم ہے۔ وہ فعل جس کا اثر فقط فاعل تک محدود ہو یا جو صرف فاعل سے پورا مطلب واضح کر دے۔ فعل لازم وہ فعل ہے کہ جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فاعل آ جاتا ہے اور یہ فعل اس کے ساتھ لگ کر جملہ مکمل کر دیتا ہے۔ یعنی جملے میں اگر فاعل اور فعل کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ موجود نہ ہو، کوئی تیسرا لفظ موجود نہ ہو، تو بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے علی آیا۔ علی یہاں پر کام کرنے والا ہے اور اس نے آنے کا کام کیا ہے کسی زمانے میں، تو علی فاعل اور آیا مفعول، اور فاعل اور مفعول کے بعد جملہ مکمل ہے، کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گیا، تو میں یہاں پر فاعل اور گیا مفعول، اور ان دونوں کے ملنے سے مکمل جملہ سامنے آیا ہے۔ سلمیٰ مسکراتی ہے۔ اس مثال میں بھی سلمیٰ فاعل ہے اور مسکراتی ہے فعل ہے، اور فاعل اور فعل نے جملے کو مکمل کر دیا ہے۔ تو فعل لازم وہ فعل ہوگا جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوگی اور فاعل کے آنے کے بعد اسے مفعول کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ فعل متعدی یہ وہ فعل ہے جو صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا یا صرف فاعل کے ساتھ آ کر مکمل جملہ نہیں بنا سکتا، اس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک مفعول نہیں آتا جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال دیکھیے، علی انار کھاتا ہے۔ علی کام کرنے والا ہے تو فاعل ہے، کھاتا ہے یہاں پر فعل ہے، اور انار کو کھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اس کو کھایا جا رہا ہے، تو وہ مفعول ہے۔ تو فاعل، مفعول اور فعل، یہ ترتیب ہے اس جملے میں ان 3 ارکان کی۔ تو اگر بیچ میں سے مفعول نکال دیں، علی کھاتا ہے، تو بات مکمل نہیں ہے، کیا کھاتا ہے؟ تو جس طرح میں گیا والا جملہ پورا تھا، تو یہاں پر تھوڑی سی تشنگی ہے، اس لیے اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کھائی جا رہی ہے۔ اس نے چائے پی، تو اس میں اس نے یعنی وہ فاعل ہے، پی کا لفظ فعل ہے، اس میں کام کا ذکر کسی زمانے میں ہے، اور چائے کو پیا جا رہا ہے، اس لیے چائے یہاں پر مفعول ہے۔ اگر بیچ میں سے مفعول نکال دے، صرف فاعل اور فعل کو رہنے دے، تو یہ جملہ بنے گا اس نے پی۔ تو اس نے کیا پی؟ اس نے چائے پی۔ اسی طرح وہ اخبار پڑھیں گے، اخبار کا لفظ مفعول ہے،
ہم میچ دیکھنے گئے. تو ہم دیکھنے گئے، ہم کیا دیکھنے گئے؟ ہم میچ دیکھنے گئے. تو جملے میں پہلے فاعل، پھر مفعول اور پھر فعل آیا ہے. اب آتے ہیں فعل ناقص کی طرف. وہ فعل جس میں کسی فعل کا صرف ہونا پایا جائے. یہ فعل فاعل کے بجائے مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے. آگے چل کر جب ہم جملوں کی اقسام پر بات کریں گے تو اس وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ کس جملے میں فاعل اور مفعول ہوتا ہے اور کس جملے میں مبتدا اور خبر. فاعل ہر جملے میں نہیں ہوتا. کچھ جملے ہیں جن کو فعلیہ جملے کہتے ہیں، ان میں فاعل اور مفعول آتا ہے اور فعل بھی آتا ہے. فاعل مفعول اور فعل سے جملہ مکمل ہوتا ہے، یا صرف فاعل اور فعل سے جملہ مکمل ہوتا ہے. لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں فاعل، فعل اور مفعول نہیں ہوتا، تو ان میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر کے ساتھ پھر فعل ناقص آتا ہے. مبتدا خبر فعل ناقص پر وہ جملہ مشتمل ہوتا ہے اور اس جملے کو جملے اسمیہ کہتے ہیں. آگے چل کر تفصیل سے اس پر بات کریں گے. آپ صرف کچھ مثالیں دیکھ لیں. خالد چور ہے. خالد یہاں پر مبتدا ہے. یہاں پر خالد کو فاعل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر جملہ اس طرح ہوتا کہ خالد چوری کرتا ہے تو پھر خالد فاعل ہوتا، وہ کوئی کام کر رہا ہے. یہاں پر اس کے متعلق کچھ معلومات دی جا رہی ہیں کہ وہ چور ہے، لیکن اس جملے کے اندر کسی کام کرنے کا ذکر اس طرح نہیں ہے. چور ایک خبر ہے اس کے متعلق جو دی جا رہی ہے. خالد مبتدا ہے اور اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے. چور کا لفظ آیا ہے اور فعل ناقص ہے کی صورت میں ہے. فعل ناقص ہے، ہوں، ہیں، تھا، تھے، ہوگا، یہ حروف فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. میں بیمار ہوں، تو یہاں پر اس جملے میں فاعل نہیں ہے کیونکہ کوئی فعل نہیں ہے. مبتدا ہے، خبر ہے اور فعل ناقص ہے ہوں کی صورت میں. وہ خوبصورت تھی، تو وہ یہاں پر مبتدا ہے. مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے اور جو خبر ہے وہ ہے خوبصورت، اور فعل ناقص یہاں پر تھی آیا ہے. فعل معروف، جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں. سمپل ہے، یعنی فعل آیا ہے اور فعل سر انجام دینے والا جملے میں موجود ہے، تو اس فعل کو جس کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہا جائے گا. جیسے میں آیا. آیا یہاں پر فعل ہے اور آیا کون ہے؟ تو اس کے جواب میں کا لفظ آئے گا. تو میں یہاں پر فاعل ہے اور فعل کا فاعل معلوم ہے. سلمہ روئی، تو رونے کا کام کس نے سر انجام دیا ہے؟ سلمہ نے. تو فعل کا فاعل معلوم ہے. وہ میچ کھیلیں گے، وہ فاعل ہے، میچ مفعول ہے اور کھیلیں گے فعل ہے. تو یہاں پر فعل کا فاعل موجود ہے وہ کی صورت میں، لہٰذا اس فعل کو فعل معروف کہیں گے. فعل معروف فعل لازم بھی ہو سکتا ہے اور فعل متعدی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. فعل مجہول، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی جملے کے اندر موجود نہ ہو. ویسے معلوم ہوگا لیکن جملے کے اندر مذکور نہیں ہوگا، اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا، تو ایسے فعل کو فعل مجہول کہیں گے. جیسے آٹا پس گیا ہے. پس جانے کا ایک کام ہوا ہے، پس گیا ہے فعل ہے. آٹا یہاں پر فاعل نہیں ہے، مفعول ہے. آٹے نے خود کوئی کام نہیں کیا ہے
بلکہ آٹے کے ساتھ کوئی کام ہوا ہے، آٹے کو پیسا گیا ہے، لیکن کس نے پیسا ہے اس جملے میں مذکور نہیں ہے، فاعل موجود نہیں ہے، اس لیے پس گیا ہے کا جو فعل ہے اس کو فعل مجہول کہا جائے گا۔ آٹا پس گیا ہے، کس نے پیسا ہے یہ معلوم نہیں ہے، یا اگر معلوم ہے بھی تو مذکور نہیں ہے۔ بارش ہوئی، بارش خود بخود نہیں ہوتی، بارش کی جاتی ہے، تو بارش ہوئی ہے، بارش یہاں پر فاعل نہیں ہے، یہاں پر وہ مفعول ہے، اور اس کے کرنے والا کوئی اور ہے جو اس جملے میں موجود نہیں ہے۔ کھڑکی کھولی گئی، کھولنے کا کام کس نے سر انجام دیا، وہ جملے میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس فعل کو فعل مجہول کہا جائے گا۔ تو اب تک ہم نے 5 افعال پر جو بات کی ہے، فعل لازم اور فعل متعدی، وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فعل لازم جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فعل متعدی جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فعل ناقص آیا، اور اس کے بعد پھر فعل معروف اور فعل مجہول آیا۔ فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔